بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، میں نے ایک اپنے کلپ کے اندر سورہ طارق کی آیت نمبر 8 انہو علی رجعہ لقادر، اس کا تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا ٹیلی پیتھی کے متعلق۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے اور اس کا ذکر آپ نے کیوں کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو اسی متعلق بنا دی جائے تاکہ امت کو اس سے نفع بھی حاصل ہو اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ٹیلی پیتھی ایک سائنسی علم ہے جس کے ذریعے سے تخلیقی کام بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو حاصل کر کے ناپسندیدہ کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ابتدائی مشقوں میں شمع بینی کی جاتی ہے اور بہت محنت طلب کام ہے۔ اس میں روشنی کی مقدار بڑھائی جاتی ہے اور اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کیا جاتا ہے روشنی کی طرف۔ تو اس میں کینڈل جلا لیتے ہیں اور اس کی روشنی کو بغور دیکھتے رہتے ہیں، جس سے ان کی قوت ارتکاز بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ لوگ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں، لوگ اس کے ذریعے سے دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ٹیلی فون کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں، دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو وداؤٹ کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے ہم ڈائریکٹ بھی کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطہ بحال کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نے وہ عرض کیا تھا یہ آیت کا ذکر۔ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کی توجہ کو حاصل کرنا، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں آپ کی تصویر آئے یا آپ کے متعلق سوچے، یا اس کی طرف سے جو ریپلائی ہے وہ مناسب ہو، آپ سے محبت کا معاملہ کرے، آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، تو اس پرپز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضرور، اور انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اب یہاں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیکھنے والا ہو نا، اس کے ذہن میں وسعت ہو اور برتن خالی ہو۔ یہ نہ ہو کہ مطلب اس کے ذہن میں خود وہ بہت بڑا عالم فاضل بنا ہوا ہو، تو اب کسی کی بتائی ہوئی بات پر بلیو نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے میں تو خود بہت کچھ جانتا ہوں، لہٰذا وہ دوسروں کی بات پر عمل کرنا کچھ بہتر نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے اسے نفع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو بھی عمل کرنا چاہے تو اپنے آپ کو خالی برتن کی طرح سمجھے کہ جو بھی مجھے بتایا جا رہا ہے میں اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ برتن جب خالی نہیں ہوتا، بھرا بھرا ہوتا نا لبالب، تو پھر کوئی عمل کام نہیں ہوتا۔ پہلے اتنے شک شبہات ذہن میں ہوتے ہیں تو یقین کی کمی کسی بھی عمل کو منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دیتی۔ تو اس کے لیے دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ کا اللہ کے کلام پر بلیو ہونا چاہیے، جو آپ کو بتا رہا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ آپ کا ذہن پرسکون ہونا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، اس عمل کو کرنے کا مراقبے والا انداز نہیں ہوگا جس میں ہم گردن کو اس طرح جھکا لیتے ہیں اور اس طرح معاملات کرتے ہیں، تو اس طرح کا مراقبہ نہیں ہوگا، بلکہ مراقبے کی جو شرائط ہے اس میں یہی ہے کہ بندہ بالکل فریش ہو اور اس کا ذہنی ارتکاز ایک نقطے پر جمع ہو۔ جب ذہن کسی ایک نقطے پر ارتکاز کر لیتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں کی طرف آوازوں پر خیال نہیں کرتا، دیگر خیالات اس کے ذہن کو منتشر نہیں کرتے۔ اب یہ نہ ہو کہ جب وہ یہ عمل آپ کرنے لگے تب اتنا شور شرابہ ہو بیک گراؤنڈ کے اندر کہ آپ کا ذہن بار بار بھٹک جائے، یا آپ کی آنکھیں کھل جائے، یا آپ کی توجہ بڑھ جائے۔ اب ان تمام وجوہات کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل فائدہ آپ کو ہو تو پھر آپ کو ایک ایسے گوشے کا انتخاب کرنا پڑے گا جہاں پر سکون ہو، جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، اس جگہ میں آپ، اور رات میں یہ وقت ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے، یا فجر کے وقت کے اندر بھی یہ وقت ہمیں میسر آ جاتا ہے جب شور شرابہ نوائزنگ ذرا کم ہو جاتی ہے۔
تو کسی پرسکون گوشے کا انتخاب کر لیجئے۔ اب جس شخص کے متعلق آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کرے یا آپ تک آپ کا خیال اس کے ذہن میں جائے، تو اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ پہلے اس آیت کو پہلے درود پاک پڑھیں، درود پاک کچھ مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ سے لے کر 101 مرتبہ میں کوئی بھی تعداد آپ رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ یہ آیت پڑھنا شروع کریں، انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر۔ پہلے اس کو آپ تکلفاً پڑھیں گے، یعنی کہ زبان سے بالجہر پڑھیں گے، پھر اس کی آواز آہستہ 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 کم کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اب اسے صرف خیال میں پڑھیں گے، یعنی کہ دل میں پڑھیں گے انہو علی رجعہ لقادر۔ اور اس کے بعد یہ تقریباً اتنا ہو جائے کہ ایک تسبیح اس کی آپ پڑھ لیں، آپ کا ذہن کسی اور طرف نہ سوچ رہا ہو بلکہ اسی طرف اپنے ذہن کو لگائیں کہ میں اللہ کے اسما کو پڑھ رہا ہوں، اللہ کے اسما کی آیت میرے سامنے ہے، انہو علی رجعہ لقادر میرے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے۔ یہ تمام معاملہ جب ہو جائے اس کے بعد کم از کم 1 منٹ تصور میں ساری چیزوں کو نکال دیں، جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہیں۔ مثال طور پر اس شخص نے آپ سے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، بعض اوقات میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں تو کسی نے تھپڑ مار دیا ہوتا ہے ایک فریق نے دوسرے فریق کو، تو اس طرح کی جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں وہ پھر محبت کے جذبات کو پنپنے نہیں دیتی۔ تو تمام نیگیٹو باتیں، تمام دنیاوی خیالات کو ذہن سے جھٹک دیجئے، نکال دیجئے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، گھپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے، یہ صرف تصور ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آسمان سے جو ہے روشنی کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ بلو کلر کی، آسمانی کلر کی روشنی ہے جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، اور اس روشنی کے اندر آپ کو اس میں اللہ ذات چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ آیت نظر آ رہی ہے انہ علی رجعہ لقادر۔ کوئی بھی آپ فوکس کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بندے کا جس تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے اب صرف اس کے متعلق سوچیں، اور پوزیٹو سوچ سوچنی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ابھی میرے ہی متعلق سوچ رہا ہے اور وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاید وہ کچھ وقت مجھے بھول گیا ہو لیکن وہ مجھے میرا خیال کر رہا ہے، اور ابھی وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھ سے رابطہ کرے گا، انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کرے گا، انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کرنے والا ہے۔ اب یہ اس کا تصور صرف آپ ذہن میں رکھیں اس طرح سے، اور پھر اسی طرح سوچتے سوچتے آپ باقی دیکھیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آپ عمل کریں گے اس وقت شیطان بھی آپ کو بہکائے گا، اور ہماری جو کلچر کے اندر جو معاملات ہیں، جو باتیں ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، وہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نوائزنگ بھی جو ہے نا آپ کو تنگ کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہوں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کا آپ تصور کر رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر لے گا۔ اور جب آپ اسے پوچھیں گے کہ آج میرا خیال کس طرح آ گیا، تو وہ کہے گا میں بیٹھے بیٹھے آپ کا خیال آ گیا تو میں نے آپ کو کال کر لی یا میسج کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے کلام پہ یقین، بتانے والے پر یقین، اور اس عمل کے ہونے پر یقین کہ یہ عمل ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا، میں کر کے دیکھتا ہوں۔ اور پھر جو چیز میں نے بتائی ہے کہ پرسکون گوشہ ہو، سکون والا گوشہ ہو، پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک ہے، بیچ میں یہ آیت ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 8، یہ کچھ دیر پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ساری سوچوں کو فوکس کرنا ہے اس پرسنالٹی کی طرف جسے آپ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ یہ فارمولہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام کرے گا۔ 2 4 5 منٹ کا عمل ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن جو شرائط میں نے بتائی ہیں ان تمام کو خیال میں رکھیے گا، شور شرابے کی جگہ پہ مت کیجیے گا، منتشر ذہن کے ساتھ مت کیجیے گا، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں نیگیٹو سوچوں کے ساتھ مت کیجیے گا، پھر اس کا انشاءاللہ ضرور فائدہ نظر آئے گا۔ اور یہی عمل جو ٹیلی پیتھی میں مشقتوں کے بعد، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے میرا طریقہ سیکھ لیا تو اسے ٹیلی پیتھی کی نالج ملنا شروع ہو گئی، یہ ٹیکنالوجی اس تک منتقل ہو گئی۔ تو ٹیکنالوجی جو ٹیلی پیتھی کی ہے وہ برسوں برسوں محیط ہے۔ بعض لوگ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے 10 سال انتظار کرتے ہیں کہ یہ عمل اس کا شروع ہو جائے۔ تو اگر ایک دفعہ میں فائدہ نہ ہو، دوبارہ کریں، دوبارہ میں نہیں ہو، تیسری بار کریں، چوتھی بار کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے اگر عمل میں خامی نہیں ہوگی
تو 5ویں دفعہ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. بس اس دوران نیگیٹو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا. جب یہ آپ عمل کرنا شروع کریں صرف پوزیٹو سوچیں, نیگیٹو مقاصد میں بھی استعمال مت کیجیے گا. نیگیٹو مقاصد اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں. جو بھی باتیں غلط ہیں ان کے متعلق مت سوچیے گا, اس میں کہیں اس کو استعمال کریں گے اللہ کے کلام کو تو رجعت کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آپ کے سینے کو علوم کے لیے کھول دے, اپنی محبت کے لیے کھول دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ویورز, اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے. اگر آپ میرے بلاگ پر جاننا چاہتے ہیں, میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں تو بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, ishrateqbalwarsi.blogspot.com. اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں.